اس حوالہ سے کہ اتحاد اہل سنت کی راہ کو ہموار کیا جا سکے، میں ایک بات تو جو ہمارے دینی مدارس کے امتحانی بورڈ ہیں اہل سنت و جماعت کے، ان کے سربراہان سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ وہ ان اعتقادی مسائل کے اندر جو نزاع علماء اہل سنت کے اندر موجود ہو، اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک بنیادی پلیٹ فارم دیں، ایک مفاہمتی بورڈ بنایا جائے جس کے اندر اکابر علماء اہل سنت اور مشائخ مفتی صاحبان کو جگہ دی جائے جو اعتقادی مسائل کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہوں اور اس کے نزاع کے لیے اپنی مدبرانہ کوششیں بھی پیش کر سکتے ہوں۔ تو ایسا بورڈ بنایا جائے، اسے جلد از جلد تشکیل دیا جائے، اور جو بھی ایسے نزاعی مسائل موجودہ وقت کے اندر چل رہے ہیں، تمام فریقین کو اعتماد میں لے کے اس کے حوالہ سے کوئی مناسب حل تلاش کیا جائے۔ اور دوسری بات جو یہ گزارش کروں گا، ہاں انسان ہے، جہاں بھی لوگ رہتے ہیں گھر کے اندر بھی اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو اختلاف رائے کو سوشل میڈیا پر نہ ظاہر کیا جائے، بلکہ وہی یہ مفاہمتی بورڈ جو بزرگ اور اکابر ہمیں دیں گے، اسی بورڈ کے سامنے مسئلہ کو پیش کیا جائے اور جو بھی معاملہ ہو اس کا وہ حل تلاش کرے۔ سوشل میڈیا پر کسی ایسی چیز کو ذکر نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کو جگہ دی جائے، جو بھی نزاع ہو اس کو مفاہمتی بورڈ کے سپرد کر دیا جائے اور اس کے حوالہ سے وہ حل نکالے۔ اور تیسری بات میں یہ عرض کروں گا، چونکہ پنجاب اور کے پی کے اندر اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور جنرل الیکشن قریب آ رہا ہے، تو اس حوالہ سے اہل سنت و جماعت کی سیاسی جماعت کے قائدین اور زعماء سے یہ گزارش ہے کہ اس الیکشن کے اندر سنی ووٹ کو تقسیم ہونے سے بچایا جائے۔ یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے، پرزور گزارش بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر زعماء ہماری یہ خدمت لینا چاہیں کہ ہم ان کے لیے ایک میٹنگ ارینج کریں جس کے اندر بیٹھ کر وہ کوئی فارمولہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، یا کم از کم سنی ووٹ کو کسی ذریعے سے بھی تقسیم سے بچانے کا جو طریقہ کار طے ہو جائے، ہم اس خدمت کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں۔ جب بھی قائدین ہمیں حکم دیں گے، اس کے لیے پورا انتظام ان کی شان و شوکت کے مطابق، ان کے اکرام کے مطابق اس قسم کا انتظام ہم کریں گے۔ ہاں، چوتھی بات اس حوالہ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ تمام قائدین اہل سنت، تمام کارکنان اہل سنت، تمام مشائخ و علماء اہل سنت باہمی احترام کے جذبے کو فروغ دیں۔ باہمی احترام جب بڑھے گا تو اتحاد کی فضا ہموار ہوگی اور اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، یا رسول اللہ کہنے والے اکٹھے بیٹھ سکیں گے، اور میلاد منانے والے، درود و سلام کہنے والے، ان کی نشستیں اکٹھی ہو سکیں گے۔ اس لیے باہمی احترام کے جذبے کو فروغ دیا جائے۔ ہاں، اس کے ساتھ جو پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی ذکر کیا گیا، مسلمان کی شان اور مسلمان کا مقام یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ سے مسلمان اور جس کی زبان سے مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو اس لیے کم از کم اپنے جو ایسے معاملات ہیں ان کے اندر اپنی زبان کو خاموش رکھا جائے، ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ کسی سنی کے دست و گریبان نہ ہوں، اس بات کی پوری کوشش و کاوش کی جائے۔